اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جو ابتدا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ آیا ایک فرد کے ذریعے ابتدا ہوئی ہے یا ایک فیملی سسٹم کے ذریعے ابتدا ہوئی ہے؟ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے ذریعے ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دو بندے میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی طرح یہ نظام چلتا ہے۔ اور اسلام نے بھی نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی بعثت ایسے معاشرے میں ہوئی کہ جو اس وقت کا گرا پڑا معاشرہ تھا۔ ایسے لوگ تھے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، ان کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں چاہتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے جب محنت کی تو انہی میں 23 سالہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ بنے کہ جن کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی۔ اب نبی علیہ السلام سے پہلے کے جو احکام ہیں وہ بعض احکام کو نبی علیہ السلام نے شریعت کی روشنی میں تبدیل فرما دی ہے اور اس میں ترامیم فرما دی۔ فیملی سسٹم کے اسباب ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ پہلے سے چلے آ رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات فرمائی ہیں۔ اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تعلیمات فرمائی ہیں۔ اب آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں اگر کوئی فرد بنتا ہے یا کوئی فرد بگڑتا ہے تو اس کے مین اسباب کیا ہیں؟ اگر کوئی فرد معاشرے میں برائیوں میں، معاشرے میں اعلیٰ سطح پر جا رہا ہے، برائیوں میں، اچھائیوں میں، کسی سے برتاؤ میں، اچھے اخلاق میں، اچھے کردار میں اگر معاشرے کی اعلیٰ سطح پر جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک تعلیم ہے، ایک محنت ہے۔ اور اگر انسان معاشرے میں گرا پڑا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہیں۔ تو آج دیکھا جائے تو معاشرے میں اگر انسان بنتا ہے، انسان اگر معاشرے کا کوئی بہترین فرد بنتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین کی محنت ہوتی ہے۔ سب سے بہترین انسان کی تربیت کرنے والے والدین، ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ اصل جو تربیت معاشرے میں کی جاتی ہے، بہترین تربیت، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ایک نسخہ ارشاد فرمایا، ایک اصول عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں زندگی کا ایک اصول بیان فرما دیا ہے۔ آج اگر انسان اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے تو کیسا رشتہ تلاش کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ کے نبی نے اصول بیان فرما دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی جو بہترین تربیت کر سکتی ہے وہ ماں کر سکتی ہے۔ سب سے بہتر جو تربیت کر سکتی ہے وہ بچے کی اولاد کی وہ ماں کر سکتی ہے، سب سے بہتر تربیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح کیا جاتا ہے عورت سے وہ عموماً 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا کہ مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مالدار ہے یا غریب ہے، اس کے والد کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بھائیوں کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نسب کیسا ہے، اس کے والدین کا، اس کے بھائیوں کا پیشہ کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورتی، جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ان چیزوں کو اول ترجیح دی جا رہی ہے کہ حسب نسب کو، جمال کو اور اسی طرح مال کو، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ سب سے اول مال کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اگر مالدار ہو تو لوگ چاہتے اس طرح کے رشتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرض ولدینها، چوتھی چیز کیا فرمائی کہ دین کی وجہ سے لوگ دینداری کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر بعض لوگ شادی کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک،
تم دین کو دیکھ کر رشتہ کرو، دین کو دیکھ کر شادی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ اس میں برکت دے گا۔ تو اب عموماً دیکھا جائے تو مال جو ہے یہ مال بھی انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ بسا اوقات انسان کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، بسا اوقات تندرستی آ جاتی ہے، یہ طرح جمال بھی، یہ طرح حسب نسب۔ لیکن جو دین ہے، اگر دین کو سمجھنے والی ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، خامد کے حقوق اچھے ادا کرے گی، اسی طرح معاشرے کے حقوق اچھے سمجھے گی۔ اسی طرح اگر دین والی ہوگی تو انسان کی زندگی میں سکھ آئے گا۔ اور دیکھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ دین کو بنایا جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اصل معیار دین کو بنایا جائے، مال حسب نسب اور جمال کو معیار نہ بنایا جائے۔ اگر دین ہے اس کے ساتھ مال بھی ہے اور ساتھ ساتھ جمال بھی ہے اور ساتھ ساتھ حسب نسب بھی ہے تو پھر تو سب سے بہتر چیز ہے۔ لیکن دینداری کو سامنے رکھ کر اگر ہم یہ رشتے طے پائیں گے، پھر آنے والی اولاد کو، آنے والی نسل کی تربیت اچھی ہو جائے گی، آنے والی نسل ایک خاندان کی خوبی کا ذریعہ بنے گا۔ آج دیکھا جائے کہ عمومی طور پر عمومی معاشرہ کیا ہے کہ کسی کام کے لیے اگر ایک کام صحیح نہیں ہو رہا تو کیا عمومی فضا ہے کہ اس کے لیے محکمہ بنا دیا جائے، اور محکمہ بھی پھر محکمے میں پھر بھی کام نہیں ہو رہا، ایک بندہ ہے 2 کر دیے جائیں، 2 ہیں 4 کر دیے جائیں۔ دیکھا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر بھی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر دیندار گھرانے میں تربیت پائی ہوتی ہر انسان نے، آج ہر مسلمان نے اچھی تربیت پائی ہوتی تو ہر جگہ میں اس کا اثر نظر آتا۔ کیوں کہ اولاد ہے، اولاد کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو والد اپنے اولاد کو دیتا ہے وہ بہترین ادب ہے۔ اگر ادب سکھائیں گے، معاشرے کی اچھائیاں سکھائیں گے تو معاشرے میں کل کو آپ کی اولاد نکلے گی، آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ یہی اولاد آج اگر دیکھا جائے تو جو محکمے مختلف بنائے جاتے ہیں، اتنے محکموں کے بنانے کے بعد پھر بھی وہ کام نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کے بنانے کی محنت نہیں ہے۔ انسان اگر اندر سے بگڑ جائے تو ہزاروں محکمے بنا دیے جائیں تو اس انسان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اور اگر انسان اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو پھر یہ انسان ایک ہی ہو، 10 ہوں، کتنے بھی ہوں، پھر یہ اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر عمل کرے گا، امانت سے، دیانت سے کام کرے گا، پھر سچائی سے کام کرے گا۔ پھر محکمے کیا، پھر تو محکمے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان جب بن جائے تو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل جو محنت کس بات کی ہے، یہ انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو انسان اپنی زندگی میں بنا لے، اپنی زندگی کو اپنا لے، اب انسان معاشرے میں فائدہ مند انسان بن جائے۔ معاشرے میں ہر انسان یہ تہیا کر لے، ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میرے ذریعے دوسرے بندے کو، دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان کبھی بھی نہ پہنچے۔ اگر کہیں ایسا موقع ہو جائے کہ نقصان پہنچنے کی خوف ہو تو انسان وہاں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر گھر میں والد ہے، ماں ہے، تو اس کی یہی تمنا ہو کہ میرے بچوں کو مجھ سے فائدہ پہنچے۔ اسی طرح اولاد ہے تو اولاد کی یہ تمنا ہو کہ میرے والدین کو، میرے بھائیوں کو، میرے پڑوسیوں کو مجھ سے فائدہ پہنچے، کسی جگہ پہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو اس لیے معاشرے کا انسان بہترین فرد بنے گا، لیکن کب بنے گا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں فرمایا، ابھی بھی جو آیت میں نے تلاوت ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ اسی طرح مختلف جگہوں میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ انسان کے دل میں ہوگا، پھر انسان
ہر کام میں یہ سوچے گا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں تب بھی وہ ذات دیکھ رہی ہے، برا کر رہا ہوں تب بھی وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا موت کا وقت، اللہ کے ہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کو معلوم ہے، مقرر ہے، ایک وقت آئے گا موت کا وقت آئے گا، اس کے بعد وہ ذات بدلہ دے گی، اچھا کام کیا ہوا اچھا عمل کیا ہوا تو پھر بھی بدلہ دے گی، اور برا کام برا عمل کیا ہوا تو اس کا بھی بدلہ انسان پائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے، پھر انسان ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، پھر انسان امانت سے، دیانت سے، سچ سے، اسی طرح خوبیوں سے کام لیتے ہوئے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا۔ پھر معاشرے میں انسان کے ذریعے معاشرے کو فائدہ ہوگا، پھر پورے کے پورے خاندان کو، قوم قبیلے کو اس انسان سے فائدہ ہوگا۔ اصل میں صفت کیا آئے گی؟ اللہ کے ڈر کی، اللہ کے خوف کی صفت جب انسان میں آئے گی تو پھر یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے، اور اپنے بتائے ہوئے طریقوں، اپنے بتائے ہوئے احکام اور اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔